السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان سردی اور اس کی حکمت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، وہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی بلند اور کبریائی کا مالک ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے اور روشن چراغ ہیں۔ یا اللہ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا بے پایا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مختلف قسم کے موسم سے لطف اندوز ہونے کا موقع میسر فرمایا۔ مختلف قسم کے یہ مواسم انسانی زندگی میں حسن و لطافت کا اضافہ کرتے ہیں۔ انسانی فطرت میں جلد بازی اور ظاہری تکلیف پر جزا فضا کرنا شامل ہے۔ بلا شبہ ٹھنڈی میں تکلیف اور پریشانی ہے، اور کبھی یہ پریشانی مرض اور کبھی جانی و مالی نقصان کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ اس موسم میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر بچے سردی، کھانسی، نزلہ، زکام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی کے لیے یہ موسم جانی نقصان کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ٹھنڈی کی ان ظاہری پریشانیوں کو دیکھتا ہے اور اس موسم کو کوستا ہے، ٹھنڈی کو برا بھلا کہتا ہے اور بجائے صبر کرنے کے تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ زمین و آسمان، سورج و چاند، دن و رات، صبح و شام اور ٹھنڈی و گرمی کا خالق تنہا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے بہترین کاریگری کے ساتھ حکمت و بصیرت کے تحت ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز بے فائدہ اور لغو نہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا۔ مومن اللہ کے کلام پر پختہ اعتقاد کے ساتھ یہ بات بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رات و دن اور موسم و سال کو لانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ہی رات و دن کو رد و بدل کرتا رہتا ہے۔ آنکھ والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومنانہ کردار کے حامل افراد اللہ کی نشانیوں سے عبرت پکڑتے ہیں۔ رات و دن کی آمد ہو، سردی و گرمی کا موسم ہو، بہار و خزاں کا وقت ہو، بارش و قحط سالی ہو، ان سب میں اللہ کی قدرت و مصلحت پر یقین رکھتے ہوئے ہمیشہ نصیحتیں پکڑتے رہتے ہیں۔ ان تمہیدی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بات یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ٹھنڈی و گرمی کا سبب جہنم کا سانس لینا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور دوسرا سانس گرمی کے موسم میں۔ اس طرح تمہیں جو سخت گرمی محسوس ہوتی ہے وہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہے، اور جو سخت سردی محسوس ہوتی ہے وہ جہنم کے زمہیرے کی وجہ سے ہے۔ ٹھنڈی اور گرمی کی وجہ جان لینے کے بعد دوسری بات یہ دھیان دینے کی ہے کہ اس موسم میں مومن کا کردار یہ ہو کہ اس موسم کی تکلیف سے بچنے کا سامان کریں، اور جو کچھ تکلیف اس موسم میں پہنچ جائے اس پر صبر کریں۔ موسم کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ موسم کو برا بھلا کہنا اللہ کو تکلیف دینے اور برا بھلا کہنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھ کو دکھ دیتا ہے، اس طرح کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں، جس طرح چاہتا ہوں رات و دن کو پھیرتا رہتا ہوں۔ جب یہ بات صحیح ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں، خصوصاً شدت کی سردیوں میں، گھر سے نکلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، ایسے میں وضو کرنا، طہارت کے لیے غسل کرنا اور مسجد آ کر 5 وقتوں کی عبادت بجا لانا بظاہر مشکل کام دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقی مومنوں اور نفس پہ قابو رکھنے والوں کے لیے اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، بلکہ لذت و چاشنی ہے۔ دراصل انسان کو اس کا نفس ہی آسانی میں بھی مشقت کا احساس دلاتا ہے، جبکہ کوئی شیطانی کام میں اگر بھاری سے بھاری مشقت ہو پھر بھی اس کا نفس ہلکے پن کا احساس دلاتا ہے۔
ذرا غور کریں کہ انسان کو انتہائی ٹھنڈی میں کسی بھاری کام کا معاوضہ بڑھا کر دیا جائے تو اپنے کام میں کوئی مشقت محسوس نہیں کرتا، جبکہ عبادت اس پر گراں گزرتی ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ مومنانہ کردار میں نقص اور اس پر نفس کا غلبہ ہے۔ مومن اس کام سے خوش ہوتا ہے جس میں اللہ کی رضا اور زیادہ مقدار میں اجر ہے، اور ٹھنڈی میں اللہ کی بندگی بھی زیادہ اجر کا باعث ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو شخصوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ایک وہ شخص جو سرد رات میں اپنے بستر اور لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے، پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہے اور آپ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ گواہ رہو، میں نے اس کی امیدیں پوری کر دیں، اور جس چیز سے خوف کھا رہا ہے میں نے اسے اس چیز سے امن دے دیا۔ ٹھنڈی میں وضو کی تکلیف پر اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو نہ بتلاؤں وہ باتیں جن کی وجہ سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف اور سختی کے باوجود مکمل وضو کرنا، مثلا بیماری یا سردی کی وجہ سے، اور قدموں کا مسجد کی طرف زیادہ آنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط یعنی نفس کو عبادت کے لیے روکنا ہے۔ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جس عبادت میں جتنی مشقت ہوگی اس قدر اجر و ثواب ملے گا۔ سیدہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے میرے عمرہ کے بارے میں پوچھا کہ تمہیں اجر تمہاری مشقت خرچ کے بقدر ملے گا۔ ٹھنڈی کا موسم سردیوں کے لیے، ٹھنڈی مومنوں کے لیے موسم بہار ہے، کیونکہ اس موسم میں ان کے لیے دو عظیم عبادتوں میں اللہ کی طرف سے آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ ایک روزے کی عبادت، اس کی آسانی دن کا چھوٹا ہونا ہے۔ دوسری قیام اللیل کی عبادت، اس کی آسانی رات کا لمبا ہونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے کہ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جن میں وہ قیام کر لیتا ہے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں جن میں وہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام اور ہمارے اسلاف صالحین اس موسم کی آمد پر خوش ہوتے اور ان دونوں آسانی والی عبادت کا اہتمام کرتے۔ آج اللہ کی توفیق سے سردیوں سے بچنے کے لیے سینکڑوں اسباب و وسائل ظہور پذیر ہو چکے ہیں۔ وضو و غسل کے لیے ہمہ وقت گرم پانی کی سہولت، جسم کی حفاظت کے لیے گرم ملبوسات اور جگہوں کو گرم کرنے والے نئے آلات موجود ہیں، لہذا عبادتوں کی انجام دہی میں گرمی پہنچانے والے اسباب اپنانے میں کوئی حرج نہیں۔ ساتھ ہی شریعت میں بھی پہلے سے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے۔ موزے اور جراب پر مسح کرنا اور ضرر لاحق ہونے کی صورت میں یا پانی کی عدم دستیابی پر تیمم کرنا جائز ہے۔ جب سردی بہت زیادہ ہو، اس سردی میں غسل یا وضو کرنے کی وجہ سے کوئی ضرر لاحق ہو تو پھر تیمم کرنا جائز ہے، جیسا کہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے سردی کے زمانے میں ایک رات غزوہ ذات السلاسل میں احتلام ہو گیا، ایک جگہ کا نام ہے۔ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو مر جاؤں گا، اس لیے میں نے تیمم کر کے ساتھیوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھا دی۔ بعد میں میرے ساتھیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عمر، تو نے جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی۔ میں نے غسل نہ کرنے کا سبب بیان کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو اور اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ نہ کہا۔ سردی سے بچنے کے لیے پہنے گئے موٹے جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ سیدنا عمر کی حدیث میں یہ حکم موجود ہے کہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا، اور اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ مسح کرنے کی مدت مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، جبکہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ مسح کرنے کی مدت اہل علم کے ہاں مشہور
نواقض وضو کی وجہ سے بے وضو ہونے کے بعد پہلی بار مسح کرنے سے شروع ہوگی۔ مثال کے طور پر ظہر کے لیے وضو کیا اور موزے پہن لیے، پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد نماز عصر کے لیے وضو کرتے ہوئے مسح کیا، تو اس وقت سے مسح کی ابتدا مدت شروع ہوگی۔ اور جس شخص نے سفر کی حالت میں مسح کیا پھر مقیم ہو گیا تو مقیم والی مدت یعنی 1 دن اور 1 رات پوری کرے گا، بشرطے کہ مقیم کی مدت باقی ہو۔ اور اگر مقیم شخص نے مسح کیا پھر مدت مسح کے دوران سفر پر چلا گیا تو مسافر کی مدت تک یعنی 3 دن اور 3 راتیں مسح کرے گا۔ یہی موقف اہل علم کی 2 رائے میں سے سب سے راجح موقف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین الہی سمجھنے والا بنائے اور شریعت ربانی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں بصیرت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو باعث برکت بنائے اور اس میں موجود رہنمائی اور ہدایت ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔